اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19واں پارہ تو 19ویں پارے کا مختصر خلاصہ جو ہے بیان کیا جائے گا 19ویں روزے کے اندر وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا تو میں کہ وہ لوگ جو ہے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رہتے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر تکبر ہے یہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ فرشتے کو یہ دیکھیں یا ان کا رب خود ان سے بات کرے۔ پھر قیامت والے دن آگے بیان کیا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت والے دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں پر جو ہے اپنے ہاتھوں کو پیسے گا اور دانتوں کو پیسے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کے راستے پر چل پڑتا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے، اگر اچھے کو دوست بناتا ہے تو انسان اچھا ہوگا، اگر بروں کو بناتا ہے تو پھر انسان بھی برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ فرمایا کہ محبوب کو تسلی دینے کے لیے ہر نبی کے دشمن آئے، مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن تھے اور آپ کا رب ہی کافی ہے، مددگار آپ کا کافی ہے۔ اور آگے کافر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن تو ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوتا یا تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے، تو اس کے اندر حکمت یہ بیان کر دی تاکہ بات کو پکا کرنا مقصد تھا، تاکہ لوگوں پر بوجھ بھی نہ پڑے، اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک جتنی ضرورت ہوتی اتنا اتارتے رہتے ہیں۔ اور آگے پھر رات فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، کہ نیند بھی انسان کی راحت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو اگر انسان نیند کر لیتا ہے رات کو تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو نیند بھی انسان اللہ کی نعمت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہی ذات ہے جو تمہارے لیے ہواؤں کو چلاتے ہیں، ہوائیں جو ہے وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری بھی دیں، اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری دیں۔ اور آگے فرمایا کہ آسمان جو ہے اس کے اندر بھی جتنے بھی برج بنائے ہیں، سورج چاند جو ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے آسمان کے اندر بنائی ہیں۔ اور اگر اللہ کے رحمان کے بندوں کی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، رحمان کے بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، جب ان سے کوئی جاہل جو ہے مخاطب ہوتا ہے تو آگے سلام کر دیتے ہیں۔ تو گویا علماء کی یا علم والوں کی جاہل آدمیوں سے بحث کرنا جو ہے فرمایا کہ وہ زیب نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہ کوئی بھی جاہل مخاطب ہو، ایک بندے نے سارا کچھ جاننے والا، اب دوسرا بندہ بالکل ان پڑھ، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو اگر دلائل دے گا تو اس کے سامنے تو یہ ساری چیزیں، تو اس لیے قرآن پاک میں فرما دیا گیا تو وہ بحث نہ کر کے بلکہ سلام کر کے اچھے طریقے سے اور رخصت ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ یہی وہ لوگ جو ہے راتوں کو جب رات گزارتے ہیں تو سجدوں کی حالت کے اندر قیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے عذاب کو پھیر دے، اور تیرا عذاب جو ہے وہ گلے کے اندر اٹکنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سجدے بھی کرتے، قیام بھی کرتے، پھر بھی اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ میں جو ہے بڑی عبادات کر رہا ہوں، تو عبادت پر انسان کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہی ہمیں لے کر جائیں گے۔ اور آگے سورۃ الشعراء جو ہے، شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے بعض لوگ جو ہے معاذ اللہ حضور کو شاعر کہتے تھے جب قرآن کو سنتے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی تردید کی ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، باقی نبیوں کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے۔ اس کے اندر یہ بات ہے کہ حالانکہ ایک دفعہ انسان کوئی بات سن لیتا ہے، دوبارہ سنتے ہوئے لوگ کہتے ہیں دوبارہ بات پھر پہلے والی بات ہی ہو رہی ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر تو بار بار آیا جا رہا ہے، بار بار یہ ان کا قصہ بار بار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عربی کا محاورہ ہے اذا کررر تکرر، جب کسی چیز کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کرو، یہ محض قصہ کہانیاں نہیں ہے بلکہ دیکھو جس طرح ان کا انجام ہوا، نہیں مانے تو اگر نہیں مانو گے تو یہ انجام ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، فرعون کہنے لگا کہ تو نے تو پرورش ہی میرے محل کے اندر پائی ہے اور عمر گزاری ہے اور تجھ سے ایک جو ہے وہ بندہ بھی قتل ہو گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں نے کون سا جان بوجھ کر کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ تو نے بھی تو ایسا کیا، بنی اسرائیل والوں کو ان پر ظلم کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے اور اسی طرح بچیوں کو زندہ رکھتا ہے، بچوں کو قتل کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کی۔ اس کے بعد جو ہے پھر نشانیاں پیش کی، نشانیاں جو ہے ایک جو ہے وہ عصا تھا
تو جیسے ہی اس کو عصا کو پھینکا وہ بڑا سانپ بن گیا۔ اور دوسری نشانی جو تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ اب یہ دونوں نشانیاں لے کر جو ہے فرعون نے پھر جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، پھر مقابلہ ہوا، پھر اللہ رب العزت نے فتح عطا کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوگی۔ پھر اس کے بعد جادوگر سارے کے سارے ایمان لے آئے، فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے لیکن وہ پھر بھی ایمان نے چھوڑا انہوں نے۔ پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کے حصے کے اندر لے کر جاؤ، تو اس سال فرعون نے بھی سارے لشکروں کو جمع کر لیا اور فرعون کا لشکر بھی پیچھے چل پڑا۔ تو اب آگے جو ہے قوم کے لوگ کہنے لگے اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے وہی عصا جو تھا جس کو پہلے وہ سانپ بنتا تھا اس کو پانی پر مارا تو اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے۔ اب یہاں کسی کے ذہن کے سوال آ سکتا ہے کہ وہی عصا کبھی وہ سانپ بن جاتا ہے، کبھی وہی عصا پانی پر مارا جاتا ہے، تو وہ جو راستے بن جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا کے لے کے جا رہے تو وہی عصا اگر فرعون کو مارتے تو فرعون مر جاتا، اس کا کام تمام ہو جاتا۔ کیوں نہیں مارا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو معجزہ پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے معجزہ پیش کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ معجزہ پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو سربراہ جو تھے، قوم تھی، وہ ساری کی ساری بتوں کی پجاری تھی، تو یہ ان سے کہنے لگے کیوں تم اپنے رب کو چھوڑ کر جو ہے ایسا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا، ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہ تمہیں یہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور فرمایا کہ میرا رب تو وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا وہی شفا دیتا ہے، اور وہی میری روح قبض کرے گا اور وہی مجھے پھر اٹھائے گا۔ اور مجھے رب سے امید ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اب نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تو امت کو ترغیب دینا مقصود ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب استغفار جو ہے وہ کس وجہ سے کرتے؟ تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے، ورنہ نبی جو ہے وہ تو گناہوں سے پاک ہے۔ اور آگے فرمایا اے رب میری رہنمائی بھی کر دے، حکمت عطا کر دے، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے فرمایا کہ ملنا، اب خواہش کرنا، یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہی ہے۔ اور آگے پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، یہ پہلے بھی گزر چکا بار بار جو ہے، یہ اس لیے بار بار جو ہے چیز تاکہ انسان کے دل کے اندر یہ پختہ ہو جائے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، پھر جو ہے کچھ مانے، باقیوں نے نہیں مانا، اور جو نہیں مانتے تھے وہ اس وجہ سے کہنے لگے کہ آپ کی اتباع جو ہے وہ کمزور لوگ کرتے ہیں، غریب لوگ کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں، وما انا بطارد، میں ان ایمان والوں کو نہیں ہٹا سکتا، اگر ایسا کیا تو اللہ کی طرف سے مجھے کون بچائے گا؟ تو معلوم ہوا ہر زمانے کے اندر جو ہے نیکی کے راستے پر غریب لوگ ہی، کمزور لوگ ہی نیکی کے راستے پر آئے۔ اور آگے اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ، ان کی بڑی طاقت بھی تھی لیکن نہیں مانا تو اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت آئی اور ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، صالح علیہ السلام جو تھے انہوں نے، ان کی قوم کہنے لگی کوئی نشانی دکھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نشانی یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ اونٹنی اس پتھر سے پیدا ہوئی، پہاڑ سے نکلی ہے اور بچہ بھی جن گیا، اب اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور۔ تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر اللہ کا عذاب ان پر بھی آ گیا۔ اسی طرح قوم لوط جو تھی یہ اپنی جنسی خواہش جو ہے وہ غیر فطری طریقے سے پوری کرتی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی پھر عذاب آیا اور ان کو تو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور قوم شعیب جو تھی یہ ناپ تول کے اندر ملاوٹ کرتی تھی، آج بھی دیکھو کتنی ناپ تول، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی ان سے یہی فرماتے تھے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ پیمانے پورے کرو، ناپ تولہ پورا کرو اور خسارہ نہ کرو۔ لیکن یہ نہیں مانے، آگے سے کہتے آپ تو ہماری طرح انسان ہی ہو، اگر جو ہے سچے ہو، اگر نبی ہو تو ایسا کرو ہم پر آسمان سے کوئی عذاب جو ہے نازل کر دو۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، اس قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور آگے فرمایا یہ قرآن جو ہے روح الامین لے کر نازل ہوئے، جبریل امین جو ہے، اور یہ عربی زبان کے اندر ہے، اور عربی زبان کے اندر اس کو نازل کر، کیونکہ قرآن پاک کے پہلے مخاطب جو تھے وہ عرب تھے اور ان کی زبان عربی تھی، تو اس وجہ سے قرآن پاک کو عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ اور آگے فرمایا اس کے اندر فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ،
کہ اکثر جو شاعر ہوتے ہیں یہ تو سرکشی کے راستے پر ان کی اتباع کرتے ہیں، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر طرح کی وہ وادیوں کے اندر بھٹکتے ہوتے ہیں کہ وہ شعر جو ہے شاعر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ چاند تاروں کو توڑنے کی باتیں، جو فضول باتیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ محبوب کی بات تو سچی ہے، ہر بات سچی ہے، اور کیا آپ جانتے نہیں کہ شاعر تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس پر وہ خود عمل نہیں کرتے، یعنی کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ان کی تردید کر دی۔ آگے سورۃ النمل جو ہے، نمل چمٹی کو کہتے ہیں اس سورت کے اندر، کیونکہ آگے چمٹی کا بھی تذکرہ آئے گا تو اس لیے سورت کا نام جو ہے وہ نمل رکھ دیا۔ تو اس کے اندر بھی پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، اپنے گھر والوں کو کہا کہ ادھر رکو، میں ادھر سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکے۔ تو ادھر گئے تو اللہ کی ذات تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ انہ اللہ العزیز ذو الحکیم، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور ہر چیز پر غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ اور پھر جو ہے اللہ نے وہ معجزے ان کو دو عطا کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کہ ہم نے دونوں کو علم عطا کیا، داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی، اور حتیٰ کہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، چیونٹیوں کی، پرندوں کی، ہر ایک کی زبان سمجھتے، ان کے لشکر کے اندر ہر چیز ہوتی۔ اور آگے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو اللہ نے مجھے جانوروں کی، پرندوں کی زبان بھی سکھا دی ہے اور ہر چیز عطا کر دی، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تخت جو ہے وہ ہوا کے اندر اڑتا تھا، اور جو اتنا جو مہینوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں کے اندر طے کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام جو ہے جا رہے تھے تو آگے دیکھا کہ ایک چمٹی جو ہے دوسری چمٹیوں سے کہتی ہے اے چمٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر چلے جاؤ، کہیں جو ہے لا علمی کی وجہ سے ان کو پتہ نہ چلے سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے تمہیں رون نہ ڈالے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بات جو ہے سن کر مسکرائے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، فرمایا کہ یہ رب نے مجھے نعمتیں عطا کی ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ ایک چمٹی نے جب دوسری چمٹیوں کی خیر خواہی کی تو اللہ رب العزت نے اس چمٹی کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا۔ تو اگر انسان دوسروں کی خیر خواہی کرے گا، اور حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، اور سب سے بہترین نفع کیا ہے کہ انسان اس کو ایسے راستے پر لگا دے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ اور سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو بڑی چیزیں عطا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر بیٹھتے تو جیسے تخت ہوا کے اندر اڑتا تو ساری چیزیں مخلوقات بھی اوپر ہی سوار ہوتی، تو سلیمان علیہ السلام جھک جاتے، اللہ کا ذکر شروع کر دیتے۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تیرا بندہ جس کو تو نے اتنی بادشاہت عطا کی ہے یہ جھک جاتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ وہ تو اکڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں کہ اس سلیمان کے اسی جھکنے نے اس کو بلند کر دیا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ پھر آگے سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، اور اس کے اندر ہدہد جو تھا وہ خبریں دیا کرتا تھا تو وہ موجود نہیں تھا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہدہد جو ہے وہ خبریں لے کر آیا کرتا تھا کہ نبیوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اور باقی پھر جو ہے اب وہ نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کہا ہے، تو پتہ نہ چلا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہدہد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں فلان جگہ سے آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ادھر جو ہے قوم سبا کی ایک ملکہ ہے، وہ ان پر حکومت کرتی ہے، اس کا بڑا اس نے تخت بنایا ہوا ہے، ہر چیز اس کو دی ہے، اور وہ قوم جو ہے سورج کی پوجا کرتی، سورج کو سجدہ کرتی اللہ کو چھوڑ کر۔ اب دیکھو ایک جس بندے کے اندر شعور ہوا وہ ایک پرندے کے اندر شعور تھا، تو وہ بھی کہنے لگا کہ یہ لوگ اللہ نے پیدا کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا، سیدھے راستے پر روک دیا، اور یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھتا ہوں تو سچا ہے جھوٹا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر نبی کے پاس جس طرح اللہ کے پاس غیب کا علم ہے تو نبی کے پاس ہوتا تو فوراً جان لیتے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو اس بات کا کہنا ہی معلوم ہو گیا کہ نبی کے پاس وہی غیب کی خبریں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ اس کو جا کر دے دو، اور پھر جو ہے ایک طرف بیٹھ کر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ پہلے تو حکم جو ہے کہ یہ پرندہ تھا، پرندہ جو ہے اس کو جاسوسی کا حکم دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ کافروں کے متعلق جو ہے
اگر کوئی بات معلوم ہو جائے کہ تاکہ ایمان والوں تو کافروں کی جاسوسی کرنا جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو نقصان نہ پہنچائے، تو سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے کہا کہ تو پھر بیٹھ کر دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو اس خط کے اندر لکھا کہ میں سلیمان ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور تو جو ہے سرکش نہ اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ اب جو ملکہ جو تھی اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب جو ہے بتاؤ کیا کریں، مجھے کوئی رائے دو۔ تو انہوں نے کہا ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت بھی ہے، باقی معاملہ تمہاری طرف ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں کے عزت والے لوگ بظاہر تو ان کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں، اور میں عظماتی ہوں اور ہدیے دے کر بھیجا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے دنیا کا مال دیتے ہو، بندے دے ہی کیا سکتے ہیں، جو اللہ نے مجھے دیا وہ بہتر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، ہر چیز کا جو ہے فرمایا کہ ساری چیزوں کی میں زبان سمجھ جاتا ہوں، تم ہی اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو اور تم لوٹ جاؤ، اب میں تم پر ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ تم کو ذلیل کر کے نکال دوں گا، اور یا تو تم فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں فرما بردار ہو کر آتی ہوں، اور یہ خط لکھ دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے کہا کہ مجھے اب میں اس کو معجزہ دکھانا چاہتا ہوں اپنا، تو اب ایسا کرو اب اس کا عرش کون لے کر آئے گا؟ تو اب اس کا عرش جو ہے روایات میں مختلف آتا ہے، بعض جگہ پر آتا ہے کہ وہ 80 گز جو ہے وہ چوڑا تھا، اتنا اس کا وزن تھا۔ تو ایک عفریت جن جو تھا، عفریت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جن بھی ان کے تابع تھے، وہ کہنے لگا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے جو ہے میں وہ لے کر آتا ہوں۔ اب اتنی دور کا سفر تھا، مجلس ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس تخت لے کر آؤں گا، اب ان کی مجلس صبح سے ہو یعنی شام تک جو ہے وہ میں لے کر آؤں گا، اور میں اس پر بڑا امانت دار بھی ہوں، کبھی بھی ہوں۔ اپنی تعریفیں شروع کر دی تو سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اب دوسرا جو بندہ جو تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب وہ کو اللہ کا ولی، اب دیکھو سلیمان علیہ السلام نے یہاں اپنا معجزہ نہیں دکھایا بلکہ ایک اللہ کا ولی جس کو اللہ رب العزت نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کی نظر اٹھانے سے پہلے یعنی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معجزہ نبی کو ہو تو اس کے اندر نبی کا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پر بھی فرمایا کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس کے اندر ولی کا اپنا عمل دخل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اب ولی کی یہاں کرامت تھی۔ باقی یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس جو کرامت نظر آئے تو پھر ہی وہ ولی ہے، اگر نہیں نظر آئے تو وہ پھر ولی۔ امام ابو حنیفہ کے پاس جو ہے ایک بندہ کچھ عرصہ رہا اور کہنے لگا کہ میں ادھر سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے جا رہا؟ کہا مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کیا تو نے میرا کوئی کام نبی کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگا یہ بات تو ہے کوئی سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دین پر استقامت، الاستقامت فوق الکرامت، کہ دین پر استقامت کا ہونا یہ کرامت سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے تخت کو لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، پھر بھی رب کی طرف جھکاؤ ہوا اور کہا کہ وہی مجھے آزماتا ہے، میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، اب ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیسا ہے۔ کہا کہ اس کے تخت کے اندر جو ہے کچھ جو ہے اس کے تخت کو لے آؤ اور اس کے اندر جو ہے کچھ تبدیلی کر دو۔ اور جب وہ ملکہ آ گئی اور اس سے کہا گیا کہ تیرا یہ عرش ہے، اب اس نے تو اتنے تالوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا تھا، دروازے بند تھے، اس کی ذہن اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سلیمان علیہ السلام نے اور کہا کہ یہ بھی ان کو میرا معجزہ دکھاؤ۔ اب راستے کے اندر جو ہے اب نیچے جو ہے پانی چل رہا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہوتا ہے، چیزیں نظر آ رہی، اور حالانکہ وہ پانی نہیں تھا بلکہ بالکل فرش تھا۔ تو جیسے ہی بلقیس جو ہے، یہ اس کا نام بلقیس بھی آتا ہے، کہ ملکہ جیسے ہی آئی تو اس نے اپنے جو ہے وہ کپڑوں کو سمیٹنے لگی کہیں پانی کے اندر جو ہے بھیگ نہ جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ کوئی پانی نہیں ہے بلکہ یہ تو شیشہ ہے، یعنی یہ تو فرش ہے۔ تو اس پر وہ فوراً سمجھ گئی کہ میں تو بڑی اپنے آپ پر ظلم کرنے والی تھی اور میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ اس کو یقین ہو گیا یہ سارے معجزے جو ہے یہ نبی کے ہاتھ پر ہی ظاہر ہو سکتے ہیں، نبی کے